बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान भर से कुछ सियासी हालात व वाक़यात पर तज्ज़िया आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की आज जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत कर दी और इलेक्शन से किसी भी सूरत बाइकाट नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब मौलाना गुल नसीब खान ने पीटीआई की हिमायत की ऐलान कर दिया और पीटीआई के साथ इत्तेहादी हैं और इस वक्त पीटीआई के मुश्किल सियासी हालात हैं, तो इस वक्त भी हम पीटीआई के लिए हाजिर हैं और उनके साथ हैं। दूसरी जानिब इस वक्त बिलावल और मरियम साहिबा भरपूर इलेक्शन मुहिम में निकले हुए हैं और मरियम साहिबा जो पंजाब में इस वक्त और इलेक्शन के कैंपेन में निकली हुई हैं और बिलावल साहब पंजाब और सिंध में इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल चुके हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जो है बैलेट पेपर्स की छपाई का जो है इजाज़त दे दिया और इन्होंने अहकाम जारी किए कि बैलेट पेपर्स की फिलफोर छपाई की जाए। दूसरी जानिब सेनेट में 3 करारदाद जो है वो इस वक्त इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए जमा कराए जा चुके हैं, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख कर जवाब दिया सेनेट को कि हम जो है मज़ीद इलेक्शन को डिले कराने से माजरत ख्वाह हैं, लिहाजा इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अब हालात जो है वो अगर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर ये इलेक्शन हो रहे हैं, फिर तो मौलाना साहब के साथ तो हाथ हो गया और मुस्लिम लीग नून जो कि फ्रंट में 1.5 साल से खेल रही है और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल लोग और तमाम सियासी लोग, गैर सियासी लोग जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर सियासी हालात को पाकिस्तान के देख रहे हैं, तो इस वक्त सबका जो फहम है, जो सोच है, वो ये है कि ये सारा कुछ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी सियासी पस्से मंज़र को दूसरे रुख से देखें तो मियाँ साहब का तो इस इलेक्शन में कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। अगर हम ग्राउंड में देखें, पब्लिक पल्सेस देखें, वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। और अगर हम उसके बाद इस वक्त जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसमें देखें कि मियाँ साहब को क्या मिलने जा रहा है, आया उनको आने वाली सेटअप जो आएगी इसमें ऐसा बड़ा कुछ मिलने वाला है जिसके दावे किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो है वज़ारत आज़मा या हुकूमत करने की जो है मियाँ साहब को इस बार मौका मिले, क्योंकि इस बार जो ग्राउंड है वो किसी और के लिए तैयार की जा रही है और फ्रंट में नाम किसी और का है। आप समझ गए होंगे, मैं पिछले वीडियो में आपके साथ इसका जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन इस पूरे सीनारियो में जैसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 तारीख को हर सूरत में इलेक्शन होंगे और चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स भी हैं कि 8 तारीख से ऊपर कोई डेट नहीं है और बिल्कुल हतमी और फाइनल। और फिर मंसूर अली खान साहब टीवी एंकर हैं, उनका बेकौल उनके कि उन्होंने एक इदारे का इंटरव्यू लिया और उस इदारे का भी ये कहना है कि इलेक्शन हर सूरत 8 तारीख को होंगे। तो ये 3-4 गवाहियों को अगर हम इकट्ठा करें और इलेक्शन को प्रोसेस को हम अगर जारी रखें कि हम सोचें कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मौलाना साहब तो बेचारे गए, क्योंकि मौलाना साहब के पास तो केपीके था और केपीके में इस वक्त ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि वहाँ जो है मौलाना साहब कोई सीट निकाल सकें या कोई बड़ा जो सेटअप निकाल सकें कि वो किसी गवर्नमेंट का पार्ट रह सकें, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और दूसरे जाने मुस्लिम लीग नून, उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? मुस्लिम लीग नून की चॉइस, जेयूआई की चॉइस और बाप पार्टी की चॉइस और एमक्यूएम की चॉइस, 4 पार्टियां, चारों पार्टियों को इस वक्त इलेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चाहे ये इकरार करें, चाहे ये इकरार ना करें,
یہ ہم ٹوٹل اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو دیکھ کر کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ یہ چاروں پارٹی الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، اور ان چاروں پارٹیوں کو الیکشن کے انعقاد سے اس وقت تحفظات ہیں۔ اگر یہ چاروں پارٹیوں کو الیکشن سے تحفظات ہیں تو پھر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بیکول میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 سائڈ سے گواہیاں آئیں، تو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں۔ تو پھر مولانا صاحب کا کیا بنے گا، جس نے پی ڈی ایم کی قیادت کی اور اتنا اپنا سیاسی نقصان کیا اور اتنے لوگوں کی باتیں سنی اور فرنٹ میں آ کے کھیلے، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون، وہ میاں صاحب جو اپنا 1.5 سال جو پچھلا سیاسی سارا گن تھا وہ اپنے سر پہ لیا، اتنے بڑے بلائیں، اتنے بڑے بددعائیں، اتنے بڑے گلے شکوے 1.5 سال میں اٹھائے، اور مہنگائی کا بوجھ اور بدنامی اٹھائی، تو میاں صاحب کے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی اس وقت میاں صاحب کا پوزیشن ہے مرکزی جو حکومت بنانے کی، اس کی پوزیشن اس وقت بالکل نہیں ہے۔ اور آل اوور اگر ہم یہ پولیٹیکل اشارے دیکھیں تو ہمیں ان اشاروں میں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والی اقتدار ہے یہ مسلم لیگ نون کی طرف شاید نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آنے والی اقتدار جو ہے وہ ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف دکھائی دے رہا ہے، اور یہ سارا اس کا آپ نے ایک جھلک دیکھ لیا ہوگا جب کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں اتحادی بننے جا رہے تھے، دونوں کی سیٹ زیادہ تھے، پر یہ کس طریقے سے اچانک پورا ماحول بدلا اور کراچی میں جو ہے پیپلز پارٹی کا میئرشپ آ گیا۔ تو یہ اس کا ایک میں آپ کو ایک کڑی بتا رہا ہوں، ایک اہم نشانی بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک پریکٹس تھا، میئرشپ کا جو گیم تھا، یہ ایک پریکٹس تھا اور ایک اہم سائن تھا آنے والے گورنمنٹ کے لیے، اور یہ سائن اور اسی سائن کے مطابق اس وقت سیاسی ماحول جاری ہے۔ اب کوئی میرے بات سے اختلاف کرے تو کر سکتا ہے، میرا اپنا ایک سیاسی اور انالائسس ہے اور میرا ایک سیاسی سوچ ہے، اس کے حساب سے آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی طرف بنتی جا رہی ہے اور اسی طرف جاری ہے کہانی۔ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، مولانا صاحب کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، اور باپ پارٹی تو ویسے بیچارے اجڑ گئے، ان کے سارے کینڈیڈیٹس ٹوٹ گئے، ان کے لوگ ٹوٹ گئے، آدھے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، آدھے ادھر ادھر ہو گئے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، سندھ چلا گیا، کراچی چلا گیا، مرکزیت میں 3-4-5-6 سیٹیں ہوں گی، 7 سیٹیں قومی نکالیں، کیا کرے گا؟ کوئی ایک وزارت ملے گی؟ تو ایم کیو ایم کے ہاتھ سے بھی ساری کہانی نکلتی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو کہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، فی الحال ایسا ماحول نہیں ہے، پھر بھی واللہ عالم ہو سکتے ہیں۔ جب ایک 4-5 سائڈ سے ایک اشارہ آیا تو میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہوئے تو پھر یہ 4 پارٹی ان کے ساتھ تو بڑا گیم ہو گیا، یہ تو بیچارے سیاسی طریقے سے رل گئے۔ تو اس وقت جو ہے میاں صاحب اگر پنجاب گورنمنٹ کو سیو کریں بڑی بات ہے، مرکزی حکومت تو بہت دور ہے، اگر میاں صاحب کو پنجاب حکومت مل جائے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا اسٹرگل کرنا پڑے گا میاں صاحب کو، تب جا کے پنجاب میں گورنمنٹ بنا سکیں گے۔ لیکن اگر ہم اس طرف آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اگلی گیم بنانے جا رہی ہے، اس طرح لگ رہا ہے، لیکن ابھی بھی الیکشن جو ہے وہ ہمارے نظریے میں فی الحال الیکشن میں ایک اسپیڈ بریکر اور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ کل الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ میں حاضری کے لیے بلایا، اور اس کے ساتھ فواد چودھری کو بھی جو ہے وہ کل ان کی بھی پیشی ہے۔ تو اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن اپنی کیس کی سماعت کر چکا ہے تو اڈیالہ جیل میں ہوا تھا، لیکن اب جو ہے وہ خان صاحب کو الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں جو ہے وہاں پہ اس کی کیس کی سنوائی رکھی۔ فواد چودھری اور عمران خان صاحب کا جو یہ کیس ہے توہین الیکشن کمیشن کا کیس کا سنوائی
اور اس کی سماعت وہاں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اگر ہم اس کو سوچیں کہ اس سے پہلے جو خان صاحب کو جو ہے نا باہر نہیں نکالا جا رہا تھا، حالانکہ الیکشن کمیشن نے درخواست بھی کیا، سارا کچھ کیا، لیکن پھر بھی وہ الیکشن کمیشن میں اس کو لے کے نہیں آیا، الیکشن کمیشن کے عملے کو اڈیالہ جیل میں جا کے سماعت کرنا پڑا، لیکن اس بار الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا۔ تو اس میں بھی کچھ پوائنٹ اسکورنگ ہے، کچھ ایسی خاص جو ہے وجوہات ہیں، لیکن اس وجوہات کے بارے میں کچھ کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا۔ لیکن جب خان صاحب کی وہاں پیشی ہوگی، جب وہاں پہ سماعت ہوگی، جب یہ سارا کارروائی ہوگا، اس کے بعد خان صاحب کو دوبارہ لے کر جایا جائے گا، تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سارا جو ان کو لے کر آنا اور جانا، اس سے پہلے تو منع تھا لیکن اب لے کر آ رہے ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کے بعد اس پر جو ہے نا بات کی جا سکتی ہے۔ باقی آل اوور جو اس وقت پاکستان کا سیاسی حالات ہیں، وہ اس وقت انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے سیاسی، اور اس وقت کہانی جو ہے بالکل ایک عجیب صورتحال کی طرف جا رہی ہے، اور ابھی بھی جو الیکشن کی باتیں تو ہو رہی ہیں اور سارا ماحول طے کیا گیا، لیکن سارا جو اسٹرکچر ہے اس کو بنایا گیا، لیکن اتفاق ابھی بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن آل اوور اگر ہم دیکھیں، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور تمام جو 14 جماعت پولیٹیکل پارٹیاں اور الیکشن کمیشن اور آل اوور جو ہے اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو فارغ ہو چکی ہے، بلہ بھی فارغ ہو چکا ہے، اب آزاد امیدوار ہیں، وہ آزاد میں الیکشن لڑیں گے، تو پھر ان کو آگے پیچھے موڑنا اتنا مشکل نہیں ہوگا اور پھر ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا۔ لیکن وہ پھر بھی پورا سب کچھ تیار ہے، پورا بیک گراؤنڈ بنایا گیا، پورا جو اسٹرکچر ہے اس کو تیار کیا گیا، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن سیاسی حالات جو ہے نا ابھی بھی ان بیلنس ہیں، ابھی بھی ماحول اسٹیبل نہیں ہے، سارا کچھ بنایا گیا، سارا کچھ تیار کیا گیا، لیکن اس وقت تک جو ہے نا وہ ماحول اسٹیبل نہیں ہے۔ مولانا صاحب، ایم کیو ایم، با پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ کسی صورت سے الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے، پیپلز پارٹی بھرپور تیاری میں ہے، اور اسی طرح الیکشن کمیشن وہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور لیکن سینٹ میں وہاں جو ہے قراردادیں جمع ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے اہم اداروں کی طرف سے بھی سگنل مل رہا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال تو دیکھتے ہیں کہ یہ ماحول کس طرف جاری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلوگ میں مزید خبریں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔